كين حنين الكريم رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و احسان، جس مالک کے کرم و رحمت کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں والی رحمتوں والی یہ ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ان ساعتوں میں خوش نصیب ہیں ہم سب جو تربیت کے لیے، عقیدہ کی مضبوطی کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنے نفوس کے تزکیہ کے لیے آپ لوگ جمعہ کے وقت سے کہیں پہلے آ کر اپنے شوق کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنی چاہت کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ شوق محبت ہم میں سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے آپ جب تیاری شروع کرتے ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور میں اتنا جملہ کہوں گا، سخت لگے تو معذرت چاہتا ہوں، گھر میں گھر والے کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آتا، وہ جسے چاہتا ہے وہ آتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے جو مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے، غور تو کریں کہیں رب نے انہیں اپنے گھر میں داخلہ بند تو نہیں کر دیا۔ فکر کریں، غور کرنے والی بات ہے۔ اس نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، کیا عمل ہوا ہے کہ رب نے اپنے گھر میں آنے پر دروازہ بند تو نہیں کر دیا کہ آنے ہی نہیں دیتا، کہ رہنے دو۔ اللہ ہم سب کو خیر والا، برکات والا رکھے اور پوری حضور کی امت کی خیر فرمائے۔ اور میں بار بار یہ اہمیت جمعہ کی بتانے کے لیے کہا کرتا ہوں، اللہ نے 4 فرض 2 کر دی ہیں، حالانکہ 4 ہوتے تو زیادہ عبادت ہوتی نا۔ اللہ نے 4 فرض 2 کر دیے تاکہ اگر 6 دن آپ صرف عبادت کرتے ہیں تو 7ویں دن تعلیم بھی پائیں، تربیت بھی پائیں۔ اور جب آپ جمعہ کی نیت سے علم لینے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بھی ان طالب علموں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے راستوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، کہ ہم جمعہ میں تعلیم بھی لیں گے، عشق کی خیر بھی ملے گی، قرآن کی تربیت حاصل کریں گے، تاجدار کائنات کا ذکر ہوگا، حضور کی سیرت مقدسہ کے فلاں گوشے کا ذکر ہوگا، یہ ساری باتیں اس میں شامل۔ فرشتے آپ کی راہ میں پر بچھاتے ہیں۔ اب مارکیٹ تو آنا ہی ہے، اللہ اپنا خیر فرمائے، مارکیٹ تو آنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ نیت یہ ہو جائے کہ جمعہ اس نیت سے تو برکتیں بہاریں۔ بس میں نے عرض کرنی تھی، اب میں مضمون ہمارا دیدار الہی کا جو تصور ہے، جو بات ہے، جو ذکر ہے معراج النبی کا، وہ کرنے لگے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو اس سفر معراج میں 3 مقامات پر معراجیں عطا ہوں۔ ویسے تو اس پر بڑی کثرت کی بات ہے کہ حضور کے ہر جو باطنی حضور کے جو
لطائف ہیں ان کی بھی معراج تھی، حضور کے اعضائے مقدسہ کی بھی معراج تھی، یعنی آنکھوں کی بھی معراج تھی، حضور کے کانوں کی بھی معراج تھی، تاجدار کائنات کے چہرے اور سراپا کی بھی معراج تھی، جسم کی بھی معراج تھی اور روح کی بھی معراج تھی۔ مگر تین جو بشریت کی معراج کا جو انتہا ہے وہ تاجدار کائنات کی وہ معراج کانفرنس ہے جو مسجد اقصی میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کیوں کہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو قرآن و حدیث میں ٹرمنالوجی یوز نہیں ہوئی ہے۔ کانفرنس ہمارے ہاں اسے کانفرنس کہا جاتا ہے جس میں اظہار خیال ہوتا ہے، جس میں گفتگو کی جاتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنا اظہار خیال کرتا ہے اور پھر آخر پر صدر مجلس گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ کانفرنس بھی تھی اور تاجدار کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا جو منصب سر انجام دیا اور امامت کے ساتھ مقتدی ارواح انبیاء ہو گئی، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کی معراج تھی۔ حضور کی بشریت کو معراج عطا کی کہ میرے محبوب کو صرف بشریت کے پیمانے سے مت دیکھنا، میرا محبوب بشریت میں بھی افضل ہے۔ اب جو کانفرنس منعقد ہوئی، نماز جبرائیل امین نے تاجدار کائنات کا دست مبارک تھاما اور مصلی پر کھڑا کر دیا، اور مصلی پر کھڑا کر کر حضور نے امامت کروائی۔ جب امامت کروانے کے بعد فارغ ہوئے تو میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھیں۔ جیسے کوئی بہت بڑے شیخ، بہت بڑا آدمی ہو تو وہ امامت کروائے تو پھر ادھر کے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے کھڑا ہو کر ان کی بات کرتا ہے۔ بات سمجھ لگ گئی؟ اب اس مثال کو پرے کر دیں۔ حضور سے بڑا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ نماز حضور نے پڑھائی، سامعین حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور وہاں پر خطاب کا آغاز خطبہ استقبالیہ، ریسیپشن سپیچ، ویلکم سپیچ کوئی اور نہیں دے رہا بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اپنا فرما بردار بنایا جس کی پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے بچایا، میرے لیے اسے ٹھنڈا کیا، اسے سلامتی کا باعث بنایا۔ یہ خطبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا سلیمان کے بعد سیدنا عیسیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور جب یہ سارے اپنے خطابات کر چکے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ پھر خطبہ مہمان خصوصی تھا۔ سامع دیکھے کون ہیں؟ سامعین کون ہیں؟ سامعین انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، سامعین انبیاء ہیں اور تاجدار کائنات کی بارگاہ کا خطاب ہو رہا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک کی حمد و ثنا گستری کی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب جملہ حضور کا سنیں، فرمایا ابراہیم آپ خلیل ہیں، موسیٰ آپ کلیم ہیں، عیسیٰ آپ مسیح اور کلمت اللہ ہیں، سلیمان رب نے آپ کو ساری بادشاہتیں عطا کی ہیں کہ ہوا جن بھی آپ کے تصرف میں ہیں، مگر پتا ہے میں کون ہوں؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔
فرمایا تم خاص قبیلوں کی طرف، خاص قوموں کی طرف آپ سب آئے ہیں، مگر رب نے مجھے کیا بنا کر بھیجا؟ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مجھے ساری انسانیت کی طرف بنا کر بھیجا، مجھے بشیر بنا کر بھیجا، مجھے نذیر بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، مجھے وہ کتاب عطا کی جس میں رب نے ہر شے کا ذکر کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب اگلا ذکر سنیے گا۔ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر و رسول، ان پیغمبر و رسول میں 314 صاحب شریعت رسول، اور ان رسولوں میں 5 اولو العزم، اور ان 5 اولو العزم میں سب سے آگ اوپر بلندی اور عفت میں تاجدار کائنات۔ یہ میں نے ترتیب بتا دیا آپ کو اختصار کے ساتھ، تو عرض کر رہا ہوں اب اس اتنے پاکوں میں کسی اور کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی یاد رکھیے امت مسلمہ کو جو فضیلت ہے باقی امتوں پر، اس میں انبیاء اور رسول خود ہی نکل جاتے ہیں، ان کا نہ ڈالا کرے، وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح جب آل مصطفیٰ کی بات آئے گی تو انبیاء اور رسول کو نکال کر بات ہوگی، مقابلے نہ کروایا کرے، بس اشارہ دے دیا، سمجھا دیا، عرض کر دیا۔ صحابہ کی بات ہوگی تو جو انبیاء اور رسول ہیں وہ نکل گئے، جو باقی امت کے جو ان کے صحابہ ساتھی ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے۔ بات آگی سمجھ؟ یہاں بھی کئی دفعہ وہ ڈگمگا جاتے ہیں لوگ، تو ڈگمگانا نہیں ہے، خود اس کو انڈرسٹوڈ سمجھنا ہے۔ انبیاء اور رسول سے کوئی افضل، اور انبیاء اور رسول میں تاجدار کائنات سے افضل، بس اس کا ذہن میں رکھیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب امت مسلمہ اس لیے افضل ہے، صرف ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت ہے، بس یہ وجہ ہے، اعمال سے نہیں، نیکیوں سے نہیں، رحمت للعالمین کی وجہ سے، یہ افضلیت ان کی وجہ سے ملی ہے۔ تو فرمایا اب سرکار نے جب سب کا ذکر کر لیا، اب دیکھیں ہمارا ذکر ہوا۔ فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّتِي أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ۔ فرمایا میری امت کو رب نے تمام امتوں سے افضل بنایا، اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے امت سمجھ تیرا حبیب کیا کہہ رہا ہے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہو، یہ تاجدار کائنات فرمان ہے، حضور کا فرمان۔ اور فرمایا میری امت کو امت وسط بہترین امت بنایا، اور میری امت ہی اول و آخر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، تاجدار کائنات اپنی امت کا ذکر کر کر امت کو بتا رہے ہیں کہ میں نبیوں میں تمہاری بات کر رہا ہوں، قیامت میں اس کی لاج رکھنا، قیامت میں لاج رکھنا۔ اور فرمایا آگے وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا۔ فرمایا میرے سینے کو رب نے کھول دیا، مجھے نعمتوں سے نوازا، مجھ سے بوجھ اٹھا لیا، میرے ذکر کو ہے، فرمایا وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، میرے ذکر کو میرے لیے بلند کر دیا، اور مجھے فاتح بنایا، اور رب نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے، تو ہم بھی معراج النبی پر یہی کرتے ہیں، تاجدار کائنات کا ذکر کرتے ہیں، تاجدار کائنات کی رفت کی بات کرتے ہیں، تاجدار کائنات کی سیرت کی بات کرتے ہیں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، حضور کی چاہت کی بات کرتے ہیں، حضور کے ادب کی بات کرتے ہیں، تاجدار کائنات کے تعظیم کی بات کرتے ہیں، حضور کے حسن کی بات کرتے ہیں، حضور کے جمال کی بات کرتے ہیں، حضور کی رفت کی بات کرتے ہیں، حضور کی بلندی کی بات کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی بات کرتے ہیں،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی بات کرتے ہیں، تاجدار کائنات کے خصائل کی بات ہوتی ہے، حضور کے حسن اخلاق کی بات ہوتی ہے، حضور کی صداقت کی بات، حضور کی امانت کی بات، حضور کی دیانت کی بات، حضور کی قربت کی بات، حضور کی محبت کی بات، حضور کی ملاقات کی بات، اور رب کی بارگاہ میں جا کر رب کے مہمان بننے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سارا اس میں جب یہ سارے کلمات ہو گئے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ جتنی باتیں مصطفیٰ نے بتائیں ان احسانات و انعامات ربی کے باعث تاجدار کائنات کو رب نے ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ معراج مصطفیٰ بشریت کی معراج تھی۔ اب دوسرے مقام پر بھی تاجدار کائنات آگے تشریف لے کر گئے، یہاں سے آگے پہنچے۔ اب فرشتوں نے کہا مولا جس کے آنے پر تو نے جنت سجا دی، جس پر ستاروں کی چمک بڑھ گئی، اب تیرا حبیب آ رہا ہے، عرشوں کا تارا آ رہا ہے۔ معراج کی رتیں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک لما کا لولاک لما سر سوہت، ایک راج دلارا آوت ہے۔ تاجدار کائنات کی آمد تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں سارے کے سارے سدرۃ المنتہا بیری کے درخت پر کھڑے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ادھر میرا حبیب آئے گا اور براق کی سواری ہوگی، یہاں پر سواری بدلے گی، حبیب کی سواری بدل رہی ہوگی اور تم میرے مصطفیٰ کی زیارت کرتے چلے جاؤ۔ اب قرآن بیان کرتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ایک معنی اس کا کہ جب فرشتوں کے نور نے اس سارے سدرۃ المنتہا کے درخت کو ڈھانپ لیا، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی وہ بھی میں اس کی طرف ہی آتا ہوں۔ اب آگے یہاں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں پر فرشتوں کے پر تھے اور تاجدار کائنات کی پرواز تھی۔ حضور آگے جا رہے ہیں، یہ سدرہ کراہی، وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا نا کہ فرش والے سمجھتے ہیں عرش والے مقام مصطفیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جبریل زیادہ جانتے ہیں، میکائیل زیادہ جانتے ہیں، مگر جب معراج کی شب آقا کی عروج کو دیکھا، تاجدار کائنات کی معراج ہوتے دیکھی، رفعت مصطفیٰ کو دیکھا تو فرمانے لگے عرش کی عقل دنگ ہے کہ عرش والے بھی پریشان ہیں، چرخ میں آسمان ہے، ساری آسمانی مخلوق پریشان ہے کہ عقل چرخ کی عقل عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور فرمانے لگے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہے، حضور کی بات ہے۔ اب یہاں جب ذکر آیا، اب میں صرف آپ کو ترجمہ بتانے لگا ہوں، اور میں آپ کی پہلے عقلی دلائل سے وقت کے اندر رہتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، اتنے اہتمام سے جو قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، کیا جبریل کو دیکھنا معراج ہوگی؟ میں بس ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے اور آیت پڑھتا جاؤں گا۔ ابھی بھی اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے نکالیں اور دیکھیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے محمد کی جب وہ چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے آئے۔ رب نے آنے کی بھی قسم کھائی اور جانے کی بھی، اور ستارہ کہہ کر محبوب کی قسم کھائی۔
تو مجھے لطف آتا ہے، میں اس آیت کو سورہ طور سے جوڑتا ہوں۔ طور میں موسیٰ ہیں اور نجم میں مصطفیٰ ہیں، طور میں کلیم ہیں اور نجم میں حبیب ہیں۔ اس کی آخری آیت ہے 49 نمبر سورہ طور کی، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اسے کہتے ہیں ربط بین الآیات۔ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں مضمون ربط رکھا ہے، ایک سورت کا دوسرے سورت سے تعلق رکھا ہے۔ یہاں فرمایا اور رات کے اوقات میں بھی اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اور فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستارے ڈوب گئے۔ ادھر ستاروں کے ڈوبنے کی بات آئی، اور سورہ نجم میں کہا وَالنَّجْمِ، مجھے اپنے ستارے محمد کی قسم۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے تارے کھلے چھپ گئے، نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ یہ وہ معنی ہے اس کا کہ ادھر ستارے چھپ گئے، ستارے بیٹھ گئے، ان کی روشنیاں ماند ہیں، اور ادھر ستارہ محمد مصطفیٰ کا عروج ہے، تاجدار کائنات کا عروج ہے، حضور کی بلندی ہے، تاجدار کائنات کی رفت ہے۔ حضور کو رب نے مقام عطا کیا ہے، رفت کا، بلندی کا، عرفان کا، ذات کا، قرب کا۔ اب یہاں والنجم سے مراد حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کون ہے؟ گھر والے گھر والوں کو زیادہ جانتے ہیں، اگر انہیں قرآن کا نہیں پتا تو پھر کسی کو پتا ہی نہیں۔ فرمانے لگے النجم ہوا محمد، فرمایا نجم سے مراد ذات مصطفیٰ، اذا ہوا، پھر آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، اپنا صحابی بنانے والے، یعنی اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول نہ کبھی راہ بھولے نہ کبھی راہ بٹکے، کیا؟ نہ کبھی راہ بھولے نہ کبھی راہ بٹکے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا، اگر معنی یہی کرنا ہے، کئی ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے جی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ترجمہ کرنا ہے، تو آپ نیا ترجمہ لے آتے ہیں ادب کے نام پر، آپ رب سے زیادہ ادب جانتے ہیں۔ اگر یہ سوال آ جائے تو اس سوال کا جواب ہے ہمارے پاس۔ پہلا جواب عربی سے ترجمہ ہو رہا ہے قرآن کا، کیا؟ عربی سے یہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے، براہ راست قرآن عربی میں اترا ہے، اردو میں انگریزی میں نہیں اترا۔ اب پورے قرآن کو ذرا پڑھو، فلسفی کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں، پھر میں اس کی نقطے کی طرف بھی آتا ہوں۔ فلسفی کیا ہے؟ کیا رب اپنے محبوبوں کو جنہیں محبوب کہے ان کی شان گھٹاتا ہے کہ بڑھاتا ہے؟ جن کی بارگاہ میں آواز اونچی پسند نہیں کرتا، جن کی بارگاہ میں لفظ بھی بدل دے، آتے سے آبا اور یہودی اس کا معنی اور لیتے رائنا کا، رب اللہ کریم فرمائے لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، رائنا نہیں کہنا، اور لفظ بھی رب بتائے بلکہ کیا کہنا ہے انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائے، لفظ بھی اللہ کریم عطا کرے۔ فلسفی سمجھتے جائیں، آواز بلند نہیں، لفظ ایسے ادا کرنے ہیں، گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں، بلانا ایسے ہے، بولنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، بات ایسے کرنی ہے، سلیقہ یہ ہے، حکم آ جائے تو عمل کیسے کرنا ہے، اطاعت کیسے کرنی، ہر مقام کے اوپر اللہ کریم یہ عمل کروائے کہ محبوب کی ہر بارگاہ کے آداب بتائے۔ اور جب قرآن میں ترجمہ ہے، قرآن میں آیتیں اترے، وہی قرآن میں تضاد ہے کہ ایک جانب شانیں بیان کرے اور دوسری جانب ان شانوں میں کمی کر دے، اور ہو وہ رب کا حبیب۔ کیا کوئی اپنے محبوبوں میں بھی نقش ڈھونڈتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، ڈھونڈتا ہے؟ اور جو اس کا حبیب ہو، کامل کا حبیب محبت میں کامل ہوگا کہ ناقص ہوگا، یہ بتائیں بس۔ اور تیسری بات، ترجمے کا لفظی ترجمہ کافی ہونا نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے 1400 سال سے صحابہ نے، تابعین نے،
تبع تابعین نے، محدثین نے، شارحین نے کیا ترجمہ اس کی تشریح کی ہے، تفسیر کیا کی ہے، جو اس تفسیر کے مطابق دیکھتے جائیں گے کہ ان کی بارگاہ سے عطا کیا ہو رہا ہے، اس مطابق کا تو ادب و تعظیم کے عقیدے میں رہتے ہوئے جو ترجمہ ہوگا اس ترجمے کو اختیار کرنا ہی درست ہے۔ بات آگی سمجھ؟ اب میرے پاس مثالیں بے شمار ہیں، اب وقت نہیں ہے، بس اشارہ اب آگے چلتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس مضمون کو باقاعدہ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو ایسے تقابل پیش کروں گا کہ اگر یہاں ترجمہ یہ نہ کریں تو کیا کریں، تضاد آ رہا ہے اگر ترجمے کی بات ہے۔ آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، میرا حبیب تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والا نہ کبھی بھٹکا نہ راہ سے ہٹا۔ قرآن نے یہ آیا، دوسری جگہ فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اور حبیب ہم نے آپ کو، ترجمہ اگر لفظی کریں تو یہی دال کا معنی سیدھا رکھیں تو ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ضال پایا، ضال کا معنی نکال لیں تراجم، لکھا ہوا بے راہ پایا، نعوذ باللہ، گمراہ پایا، استغفر اللہ العظیم۔ ایک طرف رب کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب بھٹکا نہیں، اور دوسری جانب ترجمہ یہ ہے کہ میرا حبیب گمراہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا قرآن میں تضاد نہیں ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیا یہ قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں آ رہا؟ اگر وہی معنی ہے، یہاں کہہ رہے گمراہ نہیں ہوا، اچھا وہ گمراہ کہاں نہیں ہوا یہ بھی پوچھتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے، موٹر وے یوز کریں یا جی ٹی روڈ استعمال کریں، ہورڈنگز آ رہی ہیں، بھائی اب یہاں پر مرید کیا آ گیا ہے، سادو کیا آ گیا ہے، کاموں کیا آ گیا ہے، اب گجرانوالا آ گیا ہے، اب وزیر آباد آ گیا ہے، اب آگے لالا موسا آ گیا ہے، گجرات آ گیا ہے، کھاریاں آ گیا ہے، اب ہورڈنگز پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی رستہ ہے، کوئی سمت ہے، کوئی چیزیں ہیں، ارے خلا میں کون سے رستے ہیں، وہاں کون سا موٹر وے سسٹم ہے، وہاں کون سی سڑکیں ہیں، تاجدار کائنات جہاں جانا چاہتے ہیں وہیں پہنچ رہے ہیں۔ اچھا کہہ سکتے ہیں وہ تو جبریل لے کے جا رہے ہیں، بھائی جبریل لے کے اگر جبریل جا رہے ہیں تو کہنے کی کیا ضرورت تھی ما ضل صاحبکم وما غوی؟ جب جبریل لے جانے والا ہے، جب گائیڈ ساتھ ہے تو پھر گمراہ ہونے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تھا، تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے، کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرا حبیب تو گما ہی نہیں، راستہ بھولا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کوئی رستہ ایسا تھا جہاں جبریل بھی نہیں تھا، جہاں جبریل بھی موجود نہیں تھا، بس مصطفیٰ تھے اور خدا کے قرب تھا۔ ارے اس رستے کی بات رب نے کہی کہ جہاں رب میرا حبیب میرے قریب آ رہا تھا، نہ راستہ بھولا، نہ بھٹکا، نہ کسی چکا چوند میں گم ہوا، بس جہاں آنا تھا میرا حبیب آ گیا۔ رب نے کہا جہاں کوئی رستہ نہیں، جہاں نشان نہیں، کوئی کماں نہیں، کوئی وہاں پر کسی بھی قسم کی موٹر ویز نہیں، ہورڈنگز نہیں کہ یہاں جنت ہے، یہاں دوزخ ہے، یہاں آؤ ادنا ہے، یہاں مقام ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرا حبیب تو وہاں نہیں بھٹکا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زمین میں بھٹک جائے؟ تو پھر ترجمہ کیا ہے؟ ووجدک ضالا فہدی، دو ترجمے ہیں۔ حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہائے 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 ہائے، خود رفتہ پایا، فہدا، سونیا پھر معراج کی شب پردہ اٹھا کر تجھے عطا نہ کر دیا۔ یہ ترجمہ۔ اور دوسرا عربی میں پڑھیں، دال کسے کہتے ہیں؟ دال کہتے ہیں اس درخت کو۔ وہ درخت عربوں کے یہاں مشہور ہے کہ ریگستان میں چلتے چلتے ایسا مقام آ جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، سیراب لگتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، دماغی توازن بگڑ جاتا ہے، ہوا ایسی چلتی ہے، گرمی اتنی ہوتی ہے۔ اس عالم میں چلتے چلتے ایک ایسا درخت دال کا ہوتا جسے تک کر وہ سمجھتے کہ اب نخلستان آئے گا، اب زندگی ملے گی، اب پانی ملے گا، اب امان ملے گی، اب چھاؤں ملے گی۔ تو کہا رب نے ووجدک ضالا، حبیب تو وہ امان کا، وہ رحمت کا، وہ پیار کا، وہ حقوق کا، وہ چاہت کا درخت تھا،
اور درخت ہے کہ سونیا تجھ سے پہلے یہ انسانیت سسک رہی تھی. کوئی ماں کا پرسان حال نہ تھا, کوئی بیٹی کے حقوق نہ تھے, کوئی غلام کے حقوق نہ تھے, محکوم کا کوئی ملجا نہ تھا, یتیم کا سرپرست کوئی نہ تھا, اس کی کفالت والا کوئی نہ تھا, کسی کے کوئی حقوق نہ تھے. میری توحید کا بھی کسی کو خبر نہ تھی. شرک تھا, ظلم تھا, اندھیرا تھا, انسانیت چھسک رہی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, میں نے تجھے وہ رحمت والا درخت دال بنایا. فہدا, جو تیری پناہ میں آ گیا وہی ہدایت پا گیا. ارے نادانوں, ترجموں کے سہاروں سے محبوبوں کی شانیں ہی ناپی جاتی. اسی طرح کہوں گا, ان کے پاس بیٹھو جن کو ملا ہی ادب سے ہے. خدا کی قسم تم نے جلوہ یار کی ایک جھلک نہیں دیکھی. ان کے پاس بیٹھو جنہوں نے اس جھلک کو دیکھا ہے, اور جو تک گئے وہ کہتے ہیں محبوب کی طرف تو انگلی کرنا بھی حرام ہے. تم لفظ کی بات کرتے ہو, تم جملوں کی بات کرتے ہو, اپنی عقل و قیاس میں میرے حبیب کو لاتے ہو. رب نے کہا جیسے معراج عقل میں نہیں آتی, اس طرح میرے محبوب کی شان بھی تمہاری عقل میں نہیں آئے گی. عرض کر رہا ہوں, اب اللہ نے فرمایا وما ینطقون الہوا, وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے, جو ہم نے چاہا انہوں نے کلام کیا. ان ہوا الا وحی یوحا, ان کا ارشاد سراسر وہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا, ان کو بڑی قوت والے نے علم سے نوازا. اگر یہاں علم نوازنے والا جبریل ہے, پھر روک رہا ہوں, کہا جاتا ہے جبرائیل امین علم سے نوازا. پہلی بات, ایسی سوچ والوں سے پوچھوں گا وسیلہ پھر جائز ہے؟ پھر وسیلہ جائز ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہیں بھائی؟ پھر وسیلہ جائز ہے؟ نہیں, اللہ کے سوا کسی کا وسیلہ جائز نہیں. تو جبریل یا وسیلہ بن رہے ہیں. پھر اب کیا کریں, کیا مانا؟ اس پر ایک ہی نقطہ دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا علم سارے فرشتوں سے زیادہ تھا, اور اس میں جبریل بھی شامل تھے. تو پتہ لگا علم آدم جبرائیل امی کے علم سے زیادہ ہے. اگر علم آدم حضرت جبریل کے علم سے زیادہ ہے تو پھر علم مصطفیٰ کیا ہوگا, اس کا مقابلہ. تو یہاں پر مانا یہ کرنا کہ جبریل نے علم سے نوازا. ارے کچھ تو غور کرو, جبریل کون ہوتا ہے؟ علم دینے والا. ادھر آدم علیہ السلام کی بات آئے تو رب کے وہ علم آدم الاسماء کلھا, آدم کو رب نے نام سکھائے. ارے وہ آدم ہیں, یہاں تو خود مصطفیٰ ہیں. آگی بات سمجھ؟ تو مانا رب نے سکھایا. ذو مرت فاستوی, جو حسن مطلق ہے حسن ظہور کا ارادہ فرمایا, جبریل نے ارادہ فرمایا. حق ہے جبریل کو نے بھی اپنا آپ دکھایا ہوگا, کوئی انکار نہیں, مگر اتنے اہتمام سے رب جبریل کا ذکر کرے گا. آگے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, جب وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے. اب سنیں, ثُمَّ دَنَا, حضور چلتے رہے. ایک مقام آیا کہ حضور رک گئے, اور یہ کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ حضور نے رب کو نہیں دیکھا. بھائی مانا اس جہاں میں رب کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. کیا بولیے؟ آپ بھی کہیں ٹھیک ہے. اس جہاں میں ممکن ہی نہیں ہے. او ادنا میں جہاں کون سا تھا, یہ والا کہ کوئی اور؟ تو بات سمجھ لگ گئی نا. جب جہاں ہی یہ نہیں تھا تو رب نے جہاں چاہا وہاں دکھا دیا. اب کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ کیسے, دلیل کیا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں, عقیدہ طحاویہ امام طحاوی کو پڑھیں جا کر,
وہ فرماتے ہیں حضور کو رب نے دیدار اس جہاں میں کروایا ہی نہیں. وہ اس جہاں کی بات تھی. دنا فتح اللہ تو وہاں ہے جہاں جہاں ہے ہی نہیں. ادھر جہاں ختم ہو رہا تھا, ادھر عالم لامکاں تھا. ادھر رب دکھانے والا تھا, مصطفیٰ دیکھنے والے تھے. بات ختم. آگے بات سمجھ. اب فرمایا ثم دنا, پھر اور قریب ہوا. ایک معنی کہ رب قریب ہوا, ایک معنی کہ حضور کا فتح اللہ, پھر اور حضور قریب ہوئے. دوسرا اس کا فائل بنتا ہے حضور قریب ہوئے اور حضور قریب ہوئے. ایسا تو نہیں ہوتا ایک جگہ آ کر میزبان مہمان رک جاتا ہے, میزبان لینے آتا ہے, اور ایسے لفظ بھی ہیں روایات میں. تو فرمایا ایک جگہ حضور رک گئے, جلوت قربت خدا بندی تھی, جلالت اقدس مقدس خدا بندی تھی. رک گئے, آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی, میرے سونے یار رک جا, یہاں تک آنا تیرا کام تھا. اب تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے درود پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا. ذہنوں میں سوال آیا, رب آگے بڑھا؟ میں ہمیشہ اس پر بات کرتا ہوں, ہر آسمان دنیا پہ ہر رات آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. حج کے دن جو حج پر یوم عرفہ میں دن میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہماری شارک کے قریب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور حدیث میں آیا بندہ میری جانب ایک ہاتھ بڑھتا, رب فرماتا میں ایک بازو آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان آتانی یمشی آتا ہی تو ہر والا, بندہ رب کی طرف چل کے جائے, رب کہتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جب بات حبیب کی آ جائے تب عقل کے پیمانے لے آؤ. ارے ہاتھ میں آنے پہ ہاتھ برابر رب آگے بڑھے سمجھ میں آتا ہے, دو بازو آگے بڑھے سمجھ میں آتا ہے, رب کا دوڑ کر بندے کی طرف جانا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. جب اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا عقل سے نہیں, عشق پر. اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, ذرا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اس معاملے کو بھی عشق, ادب, تعظیم, رفت, محبت, چاہت, ادب, نسبت کے ساتھ دیکھ. ارے جو رب دوڑ کے آ سکتا ہے اپنے حبیب کے کیسے قریب ہوتا ہوگا. بس 1 منٹ میں بات ختم, میری مجبوری ہو گئی, میں اس پہ اختتام کر دوں ورنہ رہ جاؤں گا. اختتام کر رہا ہوں. فرمایا اللہ آگے بڑھا. اللہ, واہ میرے مولا سن رہا ہوگا اس وقت, اللہ کریم سن رہا ہے, میرے آقا بھی سن رہے ہوں گے مدینے میں, اور کہہ رہا اگر اب دیکھ سونے وہ لاہور میں وہ جامعہ قدسیہ میں تیرے عاشق بیٹھ کر کس طرح ہماری ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں, اور حضور کہیں گے مولا پھر بھی انہیں جہنم میں تو نہ ڈالی نا پھر. ہائے 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 ہائے, وہ منظر ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قریب ہوا اور قریب ہوا. اب کہیں گے حضور نے کب فرمایا ہے؟ بخاری کی حدیث پڑھیں, حضرت انس بن مالک بھی یہی فرماتے ہیں. جب حضور کی بات آئی, کتاب التوحید ہے, فرمایا اللہ کریم آگے بڑھا, اتنا آگے بڑھا فکان قاب قوسین, 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. ارے او ادنا, کمانے کیا ہیں؟ ایک کمان احدیت, ایک کمان محمدیت, ایک کمان کعبہ والا, کعبے والے رب کی کمان, اور ایک مدینے والی سرکار کی کمان. ایک کمان محبیت, ایک کمان محبوبیت. ارے یہ 2 کمانیں ملی, ایک تیر محبت چلا, اعلان ہوا سونے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور اوہدنا, اس سے بھی کم, مجھے آپ نے تو رب سے ملا دیا ہے. پہلی بات تو ہم نے تو حضور کو کبھی جدا کیا ہی نہیں. دوسری بات اللہ اللہ ہے, حضور حضور ہے, ہمیں پتا ہے. رب خالق ہے, حضور مخلوق ہیں, مگر خالی مخلوق نہ دیکھو, رب محب ہے, حضور محبوب ہے. آؤ لوگو, پیغام کیا ہے؟ اس پاک ملاقات میں بھی ناپاکوں کا ذکر نہیں بنتا, حضور وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے. اللہ سے فرمایا, عرض کی مولا بتا میری امت کا کیا کرے گا. پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر نہیں ہوتا. آؤ لوگو, وہ حبیب تو ہمیں کہیں نہ بھولیں, ہم بھی اپنے آقا کو نہ بھولیں. زندگیاں بدلیں, سیرت بہتر کریں, کردار بہتر کریں. وما علیہ الا البلاغ.